اس حساس موضوع پر فضیلت شیخ توصیف الرحمان کو وضاحت سے بیان کرنے کے لیے دعوت دی ہے۔ اللہ تعالی حق بات کہنے اور ہم سب کو صحیح منہج کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا فضیلت شیخ توصیف الرحمان سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں۔ عنوان ہے 3 طلاق اور حلالہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان۔ طلاق ایک بندھن سے آزاد ہونے کا معنی ہے۔ مرد اور عورت اسلام کے اندر نکاح کرنے کے بعد ایک بندھن میں بن جاتے ہیں، ایک عقد کرتے ہیں۔ اس بندھن کو توڑنے کا نام طلاق ہے۔ اسلام نے طلاق کا جو عادلانہ نظام اپنے ماننے والوں کے سامنے پیش کیا ہے، وہ باقی مذاہب سے افراط و تفریط سے محفوظ ہے۔ نہ تو بیوی کو ہمیشہ کے لیے اس کے پلے میں باندھا گیا، اور نہ ہی مرد کو ایسے چھوٹ دی گئی کہ جب چاہے طلاق دے دے اور جب چاہے رجوع کر لے، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت اور مرد کا یہ تعلق پائیدار رہے، پرامن رہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ نکاح سے پہلے اگر کوئی طاقت رکھتا ہے اپنی منکوحہ کو، اپنی منگیتر کو دیکھنے کی، تو دیکھ لے تاکہ اس کا یہ نکاح پائیدار رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی باتوں پر طلاق دینے سے منع کیا، بلکہ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ اگر بیوی سے کوئی جھگڑا بھی ہو جائے، کوئی اختلاف بھی ہو جائے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تم اس کی کسی عادت کو برا جانتے ہو، صبر کرو، ہو سکتا ہے اللہ اس کے اندر تمہیں بڑا عظیم فائدہ عطا فرما دے۔ اگر ایک عادت بری ہے تو کئی عادتیں اس کی اچھی بھی لگتی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، کوئی مسلمان اپنی مسلمان بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کو اس کا ایک فعل برا لگتا ہے تو کوئی دوسرا فعل ضرور اچھا لگتا ہوگا۔ اور اگر آپس میں اختلاف ہو بھی جائے تب بھی مرد کے لیے یہی حکم ہے، وہ اصلاح کی کوشش کرے، اپنے بستر کو الگ کر لے، ناراضگی کا اظہار کرے، پھر بھی اصلاح نہ ہو، ایک حکم اپنے گھر سے، ایک حکم اس کے گھر سے، ان کو بٹھا دیا جائے، وہ فیصلہ کر لیں۔ آخر وقت تک اسلام کی کوشش ہے کہ یہ گھر آباد رہے، یہ بندھن کامیاب رہے، کیونکہ شیطان کی کوشش یہ ہے یہ گھر اجڑ جائیں، ان کے گھروں کے اندر فساد برپا ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے، سارے شتونگڑے اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے چوری کروائی، کوئی کہتا ہے میں نے بدکاری کروائی، میں نے یہ کروایا، میں نے وہ کروایا، وہ کہتا تم نے کچھ نہیں کیا۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ میں نے اس کو اور اس کی بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا، تفریق کروا دی۔ یہ اس کو سینے سے لگاتا ہے، مبارکباد دیتا ہے کہ تو میرا اصل جانشین، تو نے جو کام کیا ہے وہ سب سے بہترین کام ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بغیر وجہ عورتوں کو طلاق نہ دو، کیونکہ اللہ عز و جل مزہ چکھنے والے مرد اور مزہ چکھنے والی عورتوں کو اللہ عز و جل پسند نہیں فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ثوبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو عورت اپنے خامن سے بغیر وجہ کے طلاق طلب کرتی ہے، اللہ عز و جل ایسی عورت کو جنت کی خوشبو سے محروم کر دیتا۔ اگر یہ موقع آ ہی جائے تو طلاق دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارے ہاں غصہ آتا ہے، باہر سے آتا ہے، بیگم بیچاری بیٹھی آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے، وہ آتے کھڑا ہو کے دروازے پر ہی 3 فائر مارتا ہے، طلاق طلاق طلاق۔ اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے پتہ لگتا ہے اس کا تو 1 لاکھ حق مہر میں نے عاجل دینا ہے، وہ میرے ذمے ہے، 4 میرے بچے بھی ہیں۔ پھر سر جھکا کے مولویوں کے پاس جاتا ہے، جی میں نے غصے میں آ کے بیگم کو طلاق دے دی۔ بیوقوف کوئی خوشی میں بھی طلاق دیتا ہے؟ اب میں کیا؟ ہمارے ہاں جیسے ہر چیز ہی ملاوٹی ہے، ہر چیز ملاوٹی، ظالموں نے دین کو بھی ملاوٹی کر دی۔ مولوی بے غیرتی کے ساتھ اپنی گردن کو اٹھا کر کہتا ہے، جی کوئی بات نہیں، اب آپ 3 طلاقیں دے چکے ہیں، آپ کو حلالہ کروانا پڑے گا۔ کو جی کس سے کرواؤں؟ تو کوئی شریف زادہ، کوئی شریف سا، کوئی معصوم سا، مسکین سا، جو آج لے لے کل دے بھی دے، پکا نہ ہو جائے، ایسی صفتوں والا ڈھونڈ کے اس سے کروا۔ کہتا جی پھر اینی صفتیاں تو اڈے جی نے تسی کر دیو۔ یہ بے غیرتی کا راج کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اسلام کے اس مسئلے کو نہیں سمجھے۔ طلاق کیسے دیں، کب دیں؟ اس کا مسنون اور صحیح طریقہ یہ ہے، عورت جب پاک ہو جائے، حالت طہر میں ہو، اس میں اس سے جماع نہ کیا جائے اور 1 طلاق دے دی جائے۔ اب یہی 1 طلاق کافی ہے۔ چاہو تو عدت کے اندر رجوع کر لو، چاہے عدت گزر جائے، میاں بیوی دوبارہ راضی ہو کے پھر نکاح کر لو، اور اگر نہیں تو علیحدگی کے لیے یہی 1 طلاق ہی کافی ہے۔ عدت گزر جائے، وہ آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کر لے۔ اور اسی طلاق کو طلاق سنت کہا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کے اتفاق کے ساتھ صحیح طلاق کا طریقہ یہ ہے، جب عورت حیض سے پاک ہو کر غسل کرے تو جمع کرنے سے قبل 1 طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح کی طلاق کو طلاق مسنون کہا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، مسنون طلاق کی یا تو یہ صورت ہے کہ 1 طلاق دے کر چھوڑ دے یہاں تک کہ عورت عدت گزار کر آزاد ہو جائے، یا عدت کے اندر خامد رجوع کر لے۔ اگر کسی نے اکٹھی 3 طلاق دے دی یا ایک ہی طہر میں متفرق طور پہ رجوع کیے بغیر 3 طلاقیں دے دی تو یہ صورت حرام ہے، اور یہ عمل کرنے والا اکثر علماء کے نزدیک، جیسے امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک بدعتی ہے۔ فتاوی ابن تیمیہ، عہد رسالت میں طلاق ثلاثہ کا مفہوم کیا تھا؟ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، جب کوئی صحابی کسی کے متعلق یوں کہے طلق ثلاثا کہ اس نے 3 طلاقیں دے دی، تو اس کا مفہوم یہ لیا جاتا تھا کہ اس نے متفرق طور پر الگ الگ موقع پہ رجوع کے بعد 3 طلاقیں دی ہیں، یعنی ہر طلاق کے بعد رجوع کرنے کے بعد ہی دی ہے، اور یہ مسنون طریقہ ہے جو بغیر کسی اختلاف کے تمام علماء کے نزدیک مسنون ہے۔ آئیے قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کریں۔ الطلاق مرتان، طلاقیں تو 2 ہیں، یہ 2 چانس ہیں، یہ 2 دفعہ نہیں، طلاق نہیں، یہ 2 چانس ہیں۔ آپ نے طلاق دی، آپ کو غلطی کا احساس ہوا، آپ نے رجوع کر لیا، آپ کا 1 چانس ختم۔ آپ کو پھر کچھ عرصے بعد غصہ آیا، آپ نے پھر طلاق دے دی، اب آپ نے دوسرا چانس استعمال کر لیا، غلطی کا اب کوئی موقع نہیں، کوئی امکان نہیں۔ الطلاق مرتان، 2 طلاقیں دے کے 2 چانس استعمال کر چکے ہو، اب کیا کرو؟ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، تو معروف طریقے سے اس کو گھر میں بسا لو، اس کا نان نفقہ دو، اس کو بیوی بنا کے رکھو، اور اگر نہیں او تسریح بِإِحْسَان، تو اس پہ احسان کرتے ہوئے اس کو آزاد کر دو، اس کو رخصت کر دو، اس کو جدا کر دو۔ اب غور کیجئے، 2 طلاقوں میں اللہ عز و جل مرد کو حق دے رہا ہے رجوع کرنے کا۔ الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر حق ہے رجوع کا۔ جب 3 طلاق کا فائر اکٹھا مارا جاتا ہے، اللہ نے جو مرد کو رجوع کا حق دیا ہے